میں آپ سے خصوصی طور پہ اب یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ماہ رمضان کے چند ہی دن باقی ہیں، ان دنوں میں کیا خصوصی دعائیں کرنی چاہیے؟ سب سے بڑی دعا تو مغفرت کی ہے، اپنے گناہوں سے استغفار، اور پھر یہ ہے کہ جس طرح یعنی رمضان میں جو نیکی کے کام کی اس میں کہیں کوتاہی کمی رہ گئی، تلاوت میں کمی فیل کرتے ہیں یا ذکر میں کمی فیل کرتے ہیں یا دیگر نیکی کے کام ہیں ان میں کمی کوتاہی فیل کرتے ہیں، تو استغفار سب سے بڑا کام ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ان دنوں میں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اور تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، قیام اللیل زیادہ کرنا چاہیے، اور یہ ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے، مجھے کیوں فیل ہوتا ہے اٹھتے بیٹھتے تلاوت زیادہ کرنے کا بہت زیادہ نفع ہے، اور اسی طرح سے یعنی وہ جو ٹیمپو رمضان میں بنا ہے اس کو توڑنا نہیں چاہیے، زیادہ بڑھانا چاہیے، کیونکہ اب تو یہ پیک پہ جا رہا ہے نا، جی آگے بڑھ رہا ہے الحمدللہ۔ یہی دن ہوتے ہیں افطار فیملیز میں، فرینڈز میں بہت بڑھ جاتے ہیں، پھر تاخیرات کی مصروفیات آ جاتی ہیں، ظاہری بات ہے اگر رات کو انسان کا قیام ہوگا یا باقی مصروفیات ہوں گی تو دن اس طرح سے پورے طریقے سے یوٹیلائز نہیں ہو پاتا، لیکن میں نے دیکھا کہ سب زور بھی افطار پہ، شاپنگ پہ، جیسے آج بہت بڑی تعداد میں افطار ہو رہے ہیں، جی افطار بہت زیادہ ہے، اور سارا پریشر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ بھی تھوڑا ٹرینڈ بدلنا چاہیے کہ افطار پہلے عشرے میں تھوڑے زیادہ کر لیں، کیونکہ لاسٹ میں سب یہ والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ نیچرلی سارے کام ہی ساتھ ساتھ چلنے ہیں۔ میں نے دیکھا رمضان کے شروع میں سب فیملی اکٹھی ہوتی ہے اور آخر تک جو ہے نا وہ ہر کوئی دسترخوان سے غائب ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ ہر کسی کے اپنے اپنے سرکلز میں افطار چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی ٹھیک ہے، سرکلز میں جب لوگ جاتے ہیں تو اگر تو لوگ مل کے عبادت کرتے ہیں اور لوگ مل کے قیام اللیل کرتے ہیں اور لوگ مل کے لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر مل بیٹھنے کے یہ مقاصد نہ ہوں بلکہ محض افطار ہی ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ پہلے ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، نظر ثانی، کیونکہ آخری عشرہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ اس سے شروع ہوتے ہیں اور آخر میں جا کے پھر آپ اس کی پیک پکڑنی چاہیے، نہ کہ ہم پہلے ہی بہت ساری عبادات کو مس کرنا شروع کرتے ہیں۔ افطار ضرور کریں لیکن افطار کے بعد جو ہے نا نیکی کے کچھ اور کام ساتھ شامل کر لیں، جیسے قیام اللیل، جیسے مل کے جو ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش، نیکی کی مجالس میں شرکت کرنا، پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر افطار کا مقصد محض افطار ہے تو پہلا عشرہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، درمیانی عشرہ بھی اچھا ہے، آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے کٹ آف ہو جاتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، اور ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ کہ ان دنوں میں سوشلائز کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ توجہ رکھنی نفع مند ہے الحمدللہ۔